ایک دو دن میں انشاءاللہ ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آنے والے اس مہمان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں اترنے والی رب کی رحمتیں نازل ہونے والی برکتیں اور عطا ہونے والی مہربانیاں اللہ ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہم اس نفع کو حاصل کر سکیں۔ آج کے خطبے میں میں اس خطبے کا سہارا لوں گا جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29 تاریخ کو صحابہ سے آپ نے وہ خطاب فرمایا۔ یہ جو خطبہ میں پیش کروں گا اس خطبے کا خطیب بھی اعلیٰ ہے، جس مسجد میں یہ خطبہ دیا گیا وہ مسجد بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس خطبے کو سننے والے جو لوگ تھے وہ بھی اعلیٰ تھے۔ خطیب صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا امام ہے۔
خطیب صرف نبی نہیں ہے، تمام نبیوں کا خاتم ہے۔ خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی اللہ سے بات کرنے کی حامی نہیں بھرے گا، اور ہر نبی کہے گا لست لہا اے تو غیری، رب سے بات کرنے کی جرت مجھ میں نہیں، یہ منصب میرا نہیں، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ہر نبی کہے گا لست لہا لست لہا لست لہا، اور جس خطیب کی میں بات کر رہا ہوں وہ وہاں بھی کہے گا آنا لہا۔ میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ ساری مخلوقات کا سردار ہے۔ اسے سارے نبیوں کا امام بنایا گیا۔ اور یہ جو خطبہ آپ نے شعبان کی 29 تاریخ کو دیا، اس خطبے کے سننے والے لوگ اتنے مقدس ہیں کہ وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگے۔ اتنے بلند مقام ہیں یہ لوگ کہ جنت کی حوریں ان کے قدموں سے، ان کے قدموں کے تلووں سے اپنی آنکھیں ملنے کو بھی سعادت سمجھنے لگے۔ جنہیں رب نے اپنی رضا کی سند اسی دنیا میں دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنت کے پروانے، جنت کی سندیں اللہ نے ان کے ہاتھ میں تھمائیں، کہا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میں نے جنت تیرے یاروں کے لیے سجا کے رکھی۔ سامعین اتنے مقدس ہیں، خطیب سب سے اعلیٰ ہے، اس خطبے کے سننے والے لوگ وہ امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اور میرے اس اشارے کو پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے، جس مسجد میں یہ خطبہ دیا جا رہا ہے اس مسجد کے پتھر اٹھا اٹھا کے لانے والا وہ ہے جسے خود پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، مسجد بھی اعلیٰ ہے، منبر بھی اعلیٰ ہے، سننے والے بھی اعلیٰ ہیں، خطیب سب سے اعلیٰ ہے، خطبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ بس اسی خطبے کی چند باتیں آپ سے کروں گا، سارے کا تو احاطہ نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس
قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. کچھ یار ہوں تساں بھی عربی سمجھ جاؤ یار، یہ کوئی لفظ مشکل لفظ ہے. شہر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مہینہ. عظیم کا مبارک. پھر بالکل ہی سم بکم عمیٌ ہو جاندے ہو. اپنا اظہار کیا کرو کہ ہمیں سمجھ آ گئی. اذلہ کا معنی میں کر دیتا ہوں، وہ تھوڑا سا مشکل ہے. سایہ ڈالنا، سایہ ڈالنا. تم پر سایہ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی آنا چاہتا ہے. شہر عظیم شہر مبارک. عظیم ایسا کہ سارے سال کا دل ہے. عظیم ایسا کہ سارا سال جنت کو اس کے لیے سجایا گیا ہے. شہر عظیم شہر مبارک. اور بابرکت ایسا ہے، اس میں نفل پڑھو تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے. ایک فرض پڑھو تو رب 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے. ایک ایسا مہینہ تم پر آنا چاہتا ہے جو عظمتوں والا ہے. ایک ایسا مہینہ تمہیں ملنا چاہتا ہے جو بڑا مبارک ہے. ایک روزہ رمضان کا، ایک روزہ بغیر عذر شرعی چھوڑ دیا. ایک تو ہے نا شرعی عذر، بیمار ہے، عورت امید سے ہے، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، سمجھتی ہے کہ روزہ رکھوں گی تو وہ امانت جو میرے پیٹ میں ہے اس کی صحیح پرورش نہیں ہوگی. روزہ رکھوں گی تو صحیح دودھ نہیں پلا سکوں. ایک تو ہے عذر، مسافر ہے، بیمار ہے، شیخ فانی ہے. اگر کوئی عذر نہیں، جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ایک روزہ چھوڑ دیا، یہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، یہ میری بات نہیں ہے. کوئی بات تو ہے نا. روزہ کس کا نام ہے جی؟ روزے کا لفظی معنی ہے رکنا. صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا. 3 چیزوں سے رکنا: کھانا، پینا، قوت شہوانی کو قابو میں رکھنا. 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. سحری سے مغرب تک، صبح سحری جب اس سے مغرب تک یہ وقت ہے. باقی دنوں میں جو بندہ روزہ رکھے گا وہ 8 بجے شروع کرنا ہے، وہ بھی تو اسی وقت شروع کرنا ہے. وہ عصر کے ٹائم افطار کرنا ہے، وہ بھی تو مغرب کے ٹائم افطار کرنا ہے. مولا کام سارے وہی کر رہا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے، وقت بھی وہی ہے. ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ کھانے سے بھی رک جائے گا، باقی دنوں میں پینے سے بھی رک جائے گا، قوت شہوانی سے بھی رک جائے گا. رمضان میں اترنے والی برکتیں کہاں سے لائے گا؟ ایک روزہ جو چھوڑ دیا، ایک روزہ. شہر عظیم شہر مبارک، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. کتنے نوجوان ہیں ہمارے ملک میں، ہٹے کٹے، طاقت قوت، اللہ دی قسم 24 گھنٹے بھی نہ کھانتے کچھ نہ ہو. قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، جوش ہے، خون ہے، 24 گھنٹے بھی نہ کھائیں تو کچھ نہ ہو. کتنے توفیق ملتی ہے کہ روزہ رکھیں، جوانی میں، قوت میں.
اگر میری امت کو ذرا روزے والی بھوک، روزے والی پیاس، وہ ذرا ذہن میں رکھیں، پھر حدیث سنیں. وہ جو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ ذہن میں رکھیں. اگر میری امت کو رمضان میں اترنے والی رب کی رحمتیں، برکتیں، نوازشات، مہربانیاں، اللہ کا فضل، کرم، اگر میری امت کو کما حق ہو پتہ چل جائے تو میری امت کے لوگ تمنا کرنے لگیں کہ یا اللہ 12 مہینے ہی رمضان بنا دے. آسان ہے، لیکن انہیں پتہ چلے کہ یہاں رحمتیں کیسے اتر رہی. اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے. بہانہ ہاتھ آئے میں بندے کے گناہ معاف کروں. رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے، غفار ہے. بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے. اتنی سی بات پہ معاف کر رہا ہے. جس نے اپنے نوکر سے بوجھ کو ہلکا کیا، سیلز مین سے، مزدور سے، ریڑی پہ جو سامان لاد کے لے جا رہا ہے، روزے سے ہے، اس نے اس کے بوجھ کو کیا کر دیا؟ ہلکا کر. 8 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے کام لے لیا ہے. یا 30 دنوں کے لیے ایک اضافی بندہ رکھ لیا کہ چلو یہ کام بانٹ لیا جائے. کتنے میں بندہ مل جائے گا؟ 20,000 میں، 25,000 میں. بدلہ تو سن نظر آ. یہ جو بھاگ بھاگ کے عمروں پہ جاتے ہو، کس لیے جاتے ہو؟ یہ جو جاتے ہو عمرے پہ کس لیے؟ یہی ہے نا اللہ معاف کر دے. وہاں جا کے روئیں گے، غلاف کعبہ کو پکڑیں گے، مطاف میں بیٹھیں گے، وہاں رحمتیں اترتی. یہی ہے نا. کوئی درد دل سے معافی مانگے تو جو رب بیت اللہ میں ہے وہ یہیں بھی ہے، یہاں بھی ہے. درد دل سے معافی تو مانگ. یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس وہاں آؤ تب میں معاف کروں. میں نے پچھلے جمعے ایک جملہ کہا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. سخی 2 قسم کے ہوتے ہیں. سخی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سخی وہ ہیں جو گھر بلا کے دیتے ہیں، ہمارے پاس آؤ ہم رمضان کا راشن دیں گے. اور ایک سخی وہ ہوتے ہیں جو گھر آ کے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہاری عزت نفس ہے بھائی، ہمارے کوٹھی کے سامنے لائن نہ لگاؤ، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ہم چپکے سے تمہاری خدمت کر دیتی ہیں. ایک سخی وہ ہوتی ہیں جو گھر بلا کے دیتی ہیں، اور ایک سخی وہ ہوتی ہیں جو گھر آ کے دیتی ہیں. بیت اللہ سخی ہے، گھر بلا کے دیتا ہے. قرآن ایسا سخی ہے، گھر آ کے دیتا ہے. یہ جو عمروں کے لیے بھاگتے ہو، کیوں بھاگتے ہو؟ بخشش کے لیے، اللہ معاف کر دے. وہ تو یہاں 20,000 میں معاف کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، آپ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں. وہ تو یہاں 20-25 ہزار روپے میں وعدہ کر رہا ہے. جس نے اپنے غلام اور نوکر سے بوجھ کو اس مہینے میں ہلکا کیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آگے سنو، اور اللہ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے. وعدہ تو دیکھو، اور کام کتنا ہے. کام یہی ہے نا کہ اس دوران اپنے بیٹے کو ساتھ لگا لو کہ یار میرے پاس آ، ملازم کو تھوڑا سا جلدی چھٹی دینی تو ذرا میرے ساتھ کام کر. بندہ خود کام کر لے. اتنی سی محنت کرنی ہے اور اللہ نے گناہوں کو کیا کر دینا ہے؟ معاف کر دیں. اللہ نے گناہوں کو
بہانے تلاش کر رہا ہے، بہانے. یہاں جتنے تاجر لوگ بیٹھے ہو یا جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ملازم ہیں ان کے پاس، اللہ سے عہد کرو کہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے ملازموں سے بشرطے کہ وہ روزے سے ہو، بشرطے کہ وہ روزے سے، اور وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس کو مان لو. جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرما دے. قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. جو مہینہ تم میں آنا چاہتا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے. وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قدر والی رات. قدر کا ایک معنی آتا ہے اندازے کا، اندازہ. تو کچھ لوگوں نے کہا لوگوں کے رزق کا، ان سب چیزوں کا اس رات میں اندازہ لگایا جاتا ہے. قدر کا ایک معنی آتا ہے، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے قدر و منزلت. میری نگاہ میں تیری بڑی قدر ہے، میری نگاہوں میں تیری بڑی قدر. ایک معنی یہ آتا ہے قدر والی رات، قدر و منزلت والی رات. میں نے کہا نا میرے پاس وقت نہیں، میں ذرا مختصر کر رہا ہوں، لیکن وہ جو بات میں مختصر کر رہا ہوں اس کو پھیلانا چاہوں تو میں 3 گھنٹے میں بھی پھیلا سکتا ہوں، جس کو میں 2 منٹ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا. قدر والی رات، توجہ ہے آپ کی؟ قدر والی رات، عزت والی رات، منزلت والی رات. قدر والی رات میں قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والے مہینے میں قدر والی رات میں قدر والے شہر میں قدر والی امت کے لیے قدر والے پیغمبر پر قدر والی کتاب اتاری تھی. قدر والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگی کا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. عربی میں قدر کا ایک معنی آیا تنگی کا. تنگی والی رات، تنگی والی رات کیا معنی؟ اس رات میں آسمان سے اتنی تعداد میں فرشتے زمین پر اتارے جاتے ہیں کہ باوجود کشادگی کے زمین تنگ ہو جاتی. تنزل الملائکۃ والروح. روح سے مراد جبریل امین ہے. دنیا روح نہ سمجھ لینا، دوسری روحیں قیامت سے پہلے نہیں آ سکتی. جو روح اس جسم سے نکل گئی ہے نا، قانون یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے نہیں آئے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جس پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو کیا کر لیتے ہیں؟ بند کر لیتے ہیں. یہاں روح سے مراد کون ہے؟ روح القدس، جبریل امین. فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترے ہیں، جبریل آیا ہے. بعض علماء نے لکھا کہ فرشتے جب پھرنے لگے نا زمین پہ، زمین تنگ ہو گئی ہے، اتنی تعداد میں اس رات میں فرشتے آئے ہیں. بعض خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. اس کی علامت علماء نے یہ بتائی کہ خوف الہی سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گناہوں کا تصور آیا، جہنم کا نقشہ سامنے آیا، یہ کانپنے لگا ڈر سے، خشیت سے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. علماء کہتے ہیں یہ سمجھ لے کہ اس سے کسی فرشتے نے مصافحہ کر لیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو اس مہینے میں ہے وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ آپ نے محسوس کیا خیر کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، خیر کو بیان نہیں کیا، اسے مبہم رکھ دیا. یہ نہیں کہا 2 گنا بہتر ہے، 3 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے 100 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے 1000 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے 1,00,000 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے کروڑ گنا بہتر ہے. نہیں کہا، اسے مبہم رکھا. اللہ بتانا چاہتے ہیں 1000 مہینے سے کتنی بہتر ہے یہ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں. میری طرف دیکھیں گے پھر نیند نہیں آئے گی آپ کو. لیلۃ القدر پڑھو یار، خیر من الف شہر. یہ جو ہند سے ہوتے ہیں نا، ہند سے 70 100 1000، یہ کثرت سے کنایا ہوتا ہے. کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو ہم ہندسوں میں بیان کر دیتے ہیں، کبھی 70 کبھی 100 کبھی 1000. یہ ہمارے اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے. کوئی اکھڑ مزاج ہو، آپ اسے بار 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 بات کریں، وہ نہ مانے تو آپ آخر تنگ آ کے کہتے ہیں تین 70 ویری نہیں آکھیا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی گن کے 70 مرتبہ کا، یعنی بہت زیادہ مرتبہ کا. اس کو ہم کہتے ہیں کثرت سے کنایہ. تو یہ بھی 1000 مہینے کی جو رب نے بات کی، یہ کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ. بہت بہتر ہے. کس معنی میں بہتر ہے جی؟ یہ بڑا ایک مخمصہ سا ہے، آپ کے ذہن میں بھی گزرے گا. کس معنی میں بہتر ہے جی 1000 مہینے سے؟ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا، لیکن آپ توجہ کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی، اور سمجھ آ گئی تو پھر لطف آپ کو بڑا آئے گا. کوئی زمانہ تھا سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، خچر پر، گدھے پر، گھوڑے پر. 30 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہ 5 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں طے ہوتا. پھر آ گئی ریل گاڑیاں. ابتدا میں جو ریل گاڑی آئی اس کی حد رفتار جو تھی وہ 30 میل تھی گھنٹہ. تو وہ آئی تو رفتار ذرا تیز ہو گئی، 30 میل گھنٹے میں طے ہونے لگ گئی. کراچی جاتے جاتے 48 گھنٹے لگ گئے، اس سے بھی زیادہ لگ گئے. پھر آ گئی کاریں، بسیں، پھر رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی. پھر 100 کلومیٹر گھنٹے میں طے ہونے لگ گئے.
پھر آ گئے جہاز. جب جہاز آئے لاہور سے بیٹھے کراچی اترے 1 گھنٹہ, 48 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے. پھر جیٹ آ گئے جنگی جہاز, وہ گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں سفر طے ہونے لگ گیا. لاہور سے بیٹھے جدے اترے 4 گھنٹے. کسی زمانے میں لوگ پہنچتے تھے 20 دنوں میں. اونٹ کی رفتار تھی, پھر ریل گاڑی, پھر کار, پھر جہاز, پھر طیارے, جنگی طیارے. تو سفر جو ہے وہ جلدی طے ہونے لگ گیا. ہفتوں والا دنوں میں, دنوں والا گھنٹے میں, گھنٹے والا منٹوں میں. رب کہنا چاہتے ہیں پہلی امتیں میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر 1000 مہینوں میں طے کیا کرتے تھے, یہ امت وہی سفر میرا قرب حاصل کرنے کے لیے 1 رات میں طے کرے گی. یہ معنی ہے لیلۃ القدر خیر من الف. قرب الہی کا سفر طے کرنا. وہ 1000 مہینوں میں طے کرتے تھے, اور اس امت پہ مہربانی ہوئی وہی سفر جو 1000 مہینوں میں طے ہوتا تھا قرب الہی کا, وہ سفر 1 رات میں بندہ طے کرنے. اسی خطبے میں آپ نے فرمایا یہ جو مہینہ تمہیں نصیب ہونے والا ہے اولہ رحمتن وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. پھر تو سبحان اللہ نہیں نہ آکھی تو سمجھ نہیں ہے. اولہ 3 حصے میں تقسیم کیا. پہلے 10 دن رحمت کے, دوسرے 10 دن مغفرت کے, تیسرے 10 دن عتق من النار, جہنم سے. کیوں بھائی؟ جو پہلے 10 دن ہیں وہ مغفرت کے نہیں, جو آخری 10 دن ہیں وہ رحمت کے نہیں. رحمت نہیں ہوگی تو جہنم سے آزادی کیسے ملے گی؟ رحمت نہیں ہوگی تو مغفرت کیسے ملے گی بھائی؟ دوسرے 10 دن بھی رحمت کے, تیسرے 10 دن بھی مغفرت کے. پھر میرے آقا نے انہیں تقسیم کیوں کیا؟ پہلے 10 دن رحمت کے, دوسرے 10 دن مغفرت کے, اور تیسرے 10 دن جہنم سے. دیکھیں ذہنی لحاظ سے, دماغی لحاظ سے بندوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہاں اگر کوئی ٹیچر بیٹھے ہیں, پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, معلم کوئی بیٹھے ہیں, وہ میری بات کی تائید کریں. ذہنی لحاظ سے, حافظے کے لحاظ سے بندے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3. ایک ہوتے ہیں ذکی, ہم عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ذکی. آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ ذہین. کیا کہیں گے؟ ذہین. کچھ بچے بڑے ذکی ہوتے ہیں, بڑے ذہین ہوتے ہیں. ادھر استاد نے لیکچر شروع کیا اور انہوں نے کہا سن سمجھ آ گئی, انہیں فوراً سمجھ. ایک ہوتے ہیں اوسط درجے کے, ان سے ذرا کم. وہ کہتے ہیں استاد جی سن سمجھ نہیں آئی. استاد مشفق ہوتا ہے, اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹو, میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. استاد نے دوبارہ تقریر کی, انہیں بھی سمجھ آ. دوسری دفعہ انہیں بھی سمجھ. کچھ ہوتے ہیں غبی, عربی میں ہم نے کہتے ہیں غبی,
آپ کہتے ہیں کند ذہن. انہوں نے کہا استاد جی صنعت حال بھی سمجھ نہیں ہے. استاد نے شفقت کی, اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں تمہیں. اس نے اور آسان کیا, زور لگایا, تیسری مرتبہ انہیں بھی سمجھ آ گئی. عملی لحاظ سے بھی بندوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار, ایک اوسط درجے کے لوگ پورے سورے عمل کرنے والے, اور تیسری ہے بد عمل. میرے آقا کہنا چاہتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کا کام پہلے 10 دنوں میں ہو گیا, جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں ان کا کام دوسرے عشرے میں ہو گیا, اور جو بد عمل قسم کے لوگ ہیں ان کا کام بھی تیسرے عشرے میں ہو گیا. اس لیے میرے آقا نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا حصہ رحمت کا ہے, دوسرا حصہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا حصہ عتق من النار. وہ جو میں نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس کی تفسیر جو میں نے کی کہ 1000 مہینوں سے کیسے بہتر ہے. جو قرب الہی کا سفر پہلی امتیں 1000 مہینے میں طے کرتی تھیں, اس امت پہ رب نے مہربانی کی, انہیں ایک رات عطا کر دی کہ جتنا سفر 1000 مہینے میں طے ہوتا تھا تم قرب الہی کا وہ سفر صرف ایک. تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں روزے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے, قرب ہوتا ہے بندے کو اللہ کا. عام میں جو قرآن پاک کو پڑھتے رہتے ہیں کچھ شدھ بدھ رکھتے ہیں قرآن سے. آپ کو پتہ ہے جہاں روزوں کا اللہ نے حکم دیا, یہاں سے شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل, تم پر روزے فرض کیے. پھر آگے فرمایا گھبراؤ نہیں, کوئی لمبے چوڑے نہیں, ایام معدودات, چند دن ہیں گنتی کی. پھر آگے سہولت بیان کی, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مسافر ہو, بیمار ہو, وقتی طور پہ اگر روزہ تکلیف دیتا ہے, چھوڑ, میرے لفظوں پہ غور کرنا ہے, اگر روزہ تکلیف دیتا ہے, ورنہ تو آج کل کاروں میں ایئر کنڈیشن ہے, گھر سے بھی بندہ زیادہ آرام میں ہوتا ہے. اگر سفر تکلیف دیتا ہے, بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے, وقتی طور پہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ, یہ بڑی مزے کی بات ہے. میں پورے مفسرین کی تقریر معنی میں کر دوں گا اور سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہوگا. جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزے کی, کیا معنی کریں گے؟ جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزے کی, کون ہے؟ شیخ فانی ہے, 75 سال 80 سال عمر ہے, بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, اسے مشکل ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے. ایک دائمی مریض ہے, ہارٹ کا مریض ہے. یہ تو نہیں ہے کہ رمضان گزرے گا تو اس کی مرض ٹھیک ہو جانی ہے, دائمی. شوگر ہے, سمجھتا ہے روزہ رکھوں گا تو مجھے نقصان ہوگا, میری جان کو نقصان ہوگا, بیماری بڑھ جائے گی. رکھ سکتا ہے لیکن مشکل ہوتی ہے. جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزے کی, وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلا دیں, ہم انہیں بھی روزہ رکھنے کا ثواب عطا کریں. 2 کلو آٹا فی دن, یہ فدیہ ہے. 60 کلو آٹا آپ کسی فقیر کو دیں,
محتاج کو دیں، حاجت مند کو دیں، یہ آپ کے روزے کا کیا ہوگا؟ فدیہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ بیان کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ جو میں نے تمہیں ایام معدودات کہا تھا وہ میں بتاتا ہوں وہ دن کون سے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی، وہ دن بھی بتا دی۔ اس کے بعد اللہ نے اعتکاف کے مسئلے بیان کیے۔ پہلے دور میں رات کے ٹائم آپ بیوی سے قربت نہیں کر سکتے تھے، اس کی اجازت دے دی کہ نہیں رات کے ٹائم تمہیں قربت کرنے کی کیا ہے؟ اجازت۔ بعد میں بھی روزے کے مسائل، شروع میں بھی روزے کے مسائل، درمیان میں ایک آیت لائے اللہ۔ قرآن بڑی عجیب کتاب، اللہ اس کی سمجھ عطا کرے۔ شروع میں بھی روزے، آخر میں بھی روزے، درمیان میں ایک آیت آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، تو میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے نا اس میں اللہ کی بڑھائی کا بیان ہے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، یہ میری بات غور سے سننا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر جو ہوا، اللہ الکبیر جو ہوا، وہ آیت آئی۔ کچھ لوگوں کے دل میں آیا ہم دنیا کے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، چودھری اور سردار اور ملک اور خوانین، وہ غریبوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، سر ہلا دیتے ہیں وہ بھی مشکل سے، غریب کو کوئی نہیں دیکھتا، اور وہ تو اللہ اکبر ہے، اس سے تو بڑا کائنات میں کوئی نہیں، وہ کہاں ہے؟ ہماری بات سنے گا؟ اللہ نے کہا انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اس آیت کو درمیان میں لائے، انی قریب، کہ میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے اور یہ جو روزہ ہے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب۔ نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک مزدور ہے، روزے دار ہے، سارا دن کام کیا، پسینے میں شرابور ہے، پیاس نے ستایا، زبان خشک ہو گئی، سانس آنا مشکل ہو رہا ہے، بھوک بھی لگی ہے، گھر آیا کمرہ بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، سامنے پڑے ہوئے ہیں معقولات، مشروبات، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں، طرح طرح کی پینے کی چیزیں سامنے ہیں میز پر، کھائے گا؟ پیے گا؟ کیوں نہیں پی رہا؟ کیوں نہیں کھا رہا؟ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جو رب مجھے بازار میں اور سڑکوں پہ دیکھ رہا تھا وہ رب مجھے بند کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا ہے۔ روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، آپ نے سنی، علماء سے آپ سنتے بھی، لیکن اس کا جو مفہوم میں بیان کروں گا وہ مفہوم سن کے آپ کو انشاءاللہ لطف آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اور مسک آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں، کستوری، مسک کا کیا میں نے؟ کستوری۔ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو روزے دار کے منہ سے آنے والی بو
اللہ کہتے ہیں مجھے کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت عظیم آدمی ہیں، علم میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ روزے دار کو پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرنا چاہیے، وہ منع کر۔ کیوں؟ یہ بو اللہ کو بڑی پسند ہے، سون میں نہیں دینا، سونے میں نے کسی کو نہیں دینا۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سو رہے ہیں یار، میری طرف دیکھیں اور سنیں، یہ بڑی بے قدری ہوتی ہے یار۔ نبی پاک کا فرمان پیش کیا جا رہا ہے، بندہ کہتا ہے لگے رہو بندیالوی صاحب سان اعتبار ہے تھوڑے تھے، یہ تو غلط بات ہے، آپ توجہ سے سنیں نا۔ خطیب کے ذہن میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں آپ کی اس سستی کی وجہ سے۔ طلب پیدا ہو تو پھر مضامین اترتے ہیں۔ بچہ جب تک روئے نہیں تو ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں اترتا، روتا ہے تو اترتا ہے۔ لوگوں کی طلب ہوتی ہے تو خطیب کے ذہن میں مضامین آتے ہیں، نہیں تو جڑی تواڈی حالت ہے نا یہ پہلے بھی نکل جانے ہیں، آگے آگے بیٹھ جاتے ہو، پھر یوں 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 کرنے لگ جاتے ہو۔ تواڈے واسطے میں چارپائیاں نہ بنائی اتنے باہر، اتنے آ کے ستے کرو بھائی، ٹھہر جاؤ یار، ٹھہر جاؤ ٹھہر۔ امام شافعی کہتے ہیں مسواک نہیں کرنا چاہیے روزے دار کو۔ کیوں؟ یہ بو اللہ کو پسند ہے، مسواک کرنے سے بو ختم ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی کا مسئلہ۔ فقہ میں، فقاہت میں، ذہانت میں، فطانت میں، علم میں امام ابو حنیفہ کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ انتہائی درجے کی فقاہت ہے، ذہانت اور متانت، فہم، دین کا فہم۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ بو منہ میں نہیں پیدا ہوتی، پچھلے ٹائم معدہ خالی ہوتا ہے، یہ بو کہاں سے اٹھتی ہے؟ اس کا مسواک سے کیا تعلق ہے؟ منہ میں یہ پیدا ہی نہیں ہو رہی، یہ اٹھ رہی ہے خلو معدہ، معدہ خالی ہوا عصر کے ٹائم، پھر وہاں سے یہ بو اٹھی، منہ میں آنے لگی۔ اللہ کہتے ہیں یہ بو مجھے کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے، علماء نے اس پر اس کی تائید میں اس کو پیش کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ یہ معنی اس کا، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ روزے دار ہیں، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی۔ ایک معنی جو محدثین نے کیا اور میں اسے بیان کرتا ہوں وہ ہے یہ من امر المحبت ہے، من امر المحبت، یہ محبت کا باب ہے، محبت کا باب ہے۔ محبوب کے عیب محب کو ہنر لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا سچا عاشق، سچا محب محبوب کے عیب تلاش کرے؟ وہ عیبوں کو بھی خوبی کہے گا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں اس محبوب کے لیے محبت ہے، پیار ہے، پیار۔ یہ من امر المحبت ہے، محبت کا باب ہے۔ محبوب کے عیب محب کو ہنر لگتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتی ہیں جس نے روزہ رکھا میں اس نال پیار پا لیا، میں نے اس سے محبت کرنی شروع کر دی۔ روزہ رکھنے والا
میرا محبوب بن گیا ہے، محبوب بن گیا ہے، محبوب بن گیا ہے، وہ میرا پیارا ہے، اس کے منہ سے آتی تو بو ہے، مجھے لگتی خوشبو ہے۔ لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمازی آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ان کو بدلہ دے دو۔ حاجی آئیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان کو بدلہ دے دو۔ زکوٰۃ عشر خیرات سارے آئیں گے، اللہ فرشتوں کے ذریعے بدلہ دلواتے جائیں گے، دلواتے جائیں گے۔ روزے دار آئے گا نا، اللہ فرمائیں گے ہٹ جاؤ پیچھے، روزہ خاص میرے لیے ہے، بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ یہ جو حدیث کی ہماری کتابیں ہیں ان پہ زبریں زیریں کو نہیں ہوتی نہ، کچھ چھپی ہوں گی آپ لوگوں کے لیے جو ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں، کوئی زبریں زیریں نہیں ہیں۔ یہ کس زور پہ پڑھتے ہیں؟ گرامر کی زور سے پڑھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہو یہاں معلوم پڑھنا ہے، مجہول پڑھنا ہے، امر ہے، نہی ہے، اسم تفضیل ہے، اسم ظرف ہے، معروف ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، اس کے زور سے یہ پڑھتی ہیں۔ شروع میں قرآن پہ بھی زبریں زیریں نہیں تھیں، یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائیں۔ کہہ دو کس نے لگوائیں؟ زور سے پڑھو، اور جس کو گالیاں نکالتے رہتے ہو، یہ اس کا احسان ہے، حجاج ابن یوسف کا احسان ہے، بس آنکھیں بند کر کے گالیاں نکالتے رہتے ہو پروپیگنڈے کے شکار ہو کر۔ تمہارے حکمرانوں نے مسلمان بیٹیاں امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیں، تمہارے حکمرانوں نے جن کے گیت گاتے ہو مسلمان بیٹیاں ڈالر لے کر امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیں، اور حجاج ابن یوسف نے سندھ کی ایک مظلوم عورت کی فریاد کو سن کر اپنے بھتیجے کو لشکر دے کر سندھ بھیج دیا تھا۔ محمد ابن قاسم کو کس نے بھیجا تھا؟ حجاج ابن یوسف نے بھیجا۔ یہ زبریں زیریں حدیث کی کتابوں پر نہیں ہیں۔ اگر ہم اس حدیث کو مجہول پڑھ لیں تو معنی بڑا خوبصورت بنتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اجزی اب میں نے نہیں پڑھا، اجزی کی جگہ میں نے کیا پڑھا؟ اجزا۔ معنی یہ ہوگا ہر عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں، ہر عمل کا بدلہ نعمتوں کی صورت میں۔ اور جب روزے دار آئے گا اللہ کہیں گے روزہ خاص میرے لیے ہے، تیرا بدلہ جنت کی صورت میں نہیں ہے، میں خود تیرا بدلہ ہوں۔ اس کو نہیں سمجھو گے یار، اس کو نہیں سمجھو گے۔ جب جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں، جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں، اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں؟ اللہ کہیں گے میں جو تیرا ہوں۔ اب اس سے بڑا کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی نام ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ایک دو دن میں رمضان مبارک ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان میں عصر کی نماز کے بعد ہم دورہ تفسیر کی کلاس لگائیں گے۔